Kindly rotate your mobile for better vision. Informative Yard presents میت کو ایصال ثواب کیسے پہنچائیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہے تاکہ وہ آخرت میں بلند درجات تک پہنچ سکے۔ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے ذاتی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال پھر بھی اسے فائدہ دیتے ہیں۔ ان میں ایک تو وہ نیک اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جاتا ہے اور ان پر اجر و ثواب کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ دوسرے وہ نیک اعمال جو لواحقین میت کے ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ صحیح مسلم۔ صدقہ جاریہ، فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا۔ صدقہ جاریہ سے مراد خیر و بھلائی کے ان کا منہ میں مال خرچ کرنا ہے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جیسے مسجد، اسکول، مدرسہ، مسافر خانہ یا ہسپتال کی تعمیر، پانی پلانے کا انتظام، کنواں کھدوانا، سایہ دار یا پھلدار درخت لگوانا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقات میں سے اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، یا اللہ کے راستے میں کوئی خادم ہبہ کرنا، یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا ہے۔ سنن الترمذی۔ مسجد تعمیر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے اسی طرح کا ایک گھر جنت میں بنا دے گا۔ صحیح مسلم۔ پانی کا انتظام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کنواں کھدوایا، پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو یا کوئی پرندہ، تو قیامت تک اللہ تعالی اس شخص کو اجر دیتا رہے گا۔ صحیح ترغیب و ترہیب۔ کنواں کھدوانے کے علاوہ دیگر طریقوں کے ذریعے پانی کا انتظام کرنا بھی باعث ثواب ہے، مثلا ہینڈ پمپ اور الیکٹرک کولر لگوانا۔ درخت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو اس درخت سے کچھ کھا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس میں سے چوری ہو گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو درندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو پرندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو بھی اس میں کمی کرے گا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ صحیح مسلم۔ مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ نفع بخش علم۔ اس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، دین کی نشر و اشاعت کے کام کرنا یا ان کاموں میں کسی کی مدد کرنا، جیسے دینی کتابوں کی پرنٹنگ، سیڈیز کی تیاری، مدرسہ، مسجد کی تعمیر یا ان کو چلانے میں حصہ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کے لیے اس کے برابر اجر ہے جو اس کی پیروی کرے، ان میں سے کسی کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ نیک اولاد۔
اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا قیامت تک اس کی کمائی وصول کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کے اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہے۔ سنن ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالی فرماتا ہے، تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کی وجہ سے۔ مسند احمد۔ لواحقین کی طرف سے اصالِ ثواب۔ وہ کام جو مرنے والے کے ذمے تھے مگر بیماری یا کسی اور مشکل کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، ایسے کام مندرجہ ذیل ہیں۔ میت کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ صحیح بخاری۔ میت کی نظر پوری کرنا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بے شک میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور ان کے ذمے نظر تھی جو وہ پوری نہیں کر سکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی نظر پوری کر دو۔ سنن ابو داؤد۔ میت کی طرف سے حج کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج ادا کر دو، اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ صحیح البخاری۔ میت کا قرض اتارنا۔ سیدنا سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس نے ترکے میں کوئی مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا 3 دینار ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اپنے ساتھی کی نماز خود ہی پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ صحیح البخاری۔ وہ کام جو مرنے والے کے ذمے فرض تو نہ تھے لیکن جب لواحقین اس کے لیے کرتے ہیں تو میت کو ان کا ثواب پہنچتا ہے۔ ایسے اعمال درج ذیل ہیں۔ میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو۔ سنن ابو داؤد۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئیں اور میں موجود نہ تھا، کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو سعد نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ صحیح البخاری۔
میت کو قربانی میں شریک کرنا۔ میت کو اجر پہنچانے کے لیے قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ چھری لاؤ۔ پھر فرمایا، اسے پتھر پر تیز کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ، محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر اسے ذبح کیا۔ صحیح مسلم۔ اصالِ ثواب میں بدعات سے بچنا۔ میت کے پاس بطور راہداری سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا، دفناتے وقت میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا، قبر پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا سورہ یاسین پڑھنا، برسی منانا یعنی میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے سالانہ ختم دلانا۔ جمعرات قل، دسواں اور چہلم کرنا۔ ہر جمعرات کو گھر یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا۔ قرآن اجرت پر پڑھوانا اور اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجنا۔ بسم اللہ کا قرآن ختم کرنا یا چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا۔ گھٹلیوں پر ایصال ثواب کی نیت سے ذکر کرنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر بدعت سے بچنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ For more information جزاک اللہ خیرا۔ Please like, share and subscribe to our YouTube channel.